کہ میں اپنی زندگی میں 5 اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا، اور ممکن ہے کہ آپ حضرات کے پاس اور بھی اساتذہ ہوں گے، اور آپ اور بھی اساتذہ سے آپ علم حاصل کیے ہوں گے، کسی کے 10 اساتذہ ہوں گے۔ اگر کوئی جامعات میں پڑھ رہے ہیں تو ایک تفسیر کے استاد ہو جاتے ہیں، ایک حدیث کے استاد ہو جاتے ہیں، ایک اصول کے استاد ہو گئے، ایک منطق کے استاد ہو گئے، قرأت کے استاد ہو گئے، ایک جو ہے تاریخ کے استاد ہو گئے، ایک منطق کے استاد ہو گئے، ایک عربی ادب کے جو ہے استاد ہو گئے، کئی سارے اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی زندگی میں جو علم حاصل کیا ہوں، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا میں نے علم حاصل کیا، وہ میرے 5 اساتذہ ہیں جن سے میں علم حاصل کیا ہوں۔ کسی سے اصول سیکھا، کسی سے تفسیر سیکھا، کسی سے کچھ سیکھا، کسی سے کچھ سیکھا۔ اب یہ 5 کے 5 اساتذہ میرے جو ہیں، ان سب کے مزاج مختلف ہے۔ یہ 5 بھی اساتذہ کے مزاج مختلف ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر مجھے فتویٰ چاہیے یا مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور اگر میں کچھ میرے ایک استاذ کے پاس جاؤں، ان کے پاس اگر وہ مسئلہ پیش کروں، تو ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ دوسرے استاذ کی رائے سے ٹکراتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بھی رائے وہی 100% ہو جو دوسرے استاذ کی ہو۔ عقیدہ سب کا ایک ہی ہے، عقیدہ سب کا ایک ہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں کدھر جاؤں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کسی مسئلے کا جواب چاہیے، فقہی مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہے، تو میں ایک استاذ کے پاس گیا، ان سے اس کا جواب حاصل کیا، انہوں نے ایک جواب دیا۔ دوسرے استاذ کے پاس گیا، ان کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ تیسروں کے پاس گیا، ان کے پاس کچھ رائے مختلف ہے۔ سب کے پاس الگ الگ مختلف رائے میرے پاس جمع ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں ایک ساتھ تو ساروں کی رائے کو جو ہے ایک ساتھ تو نہیں جمع کر سکتا۔ تو اب میرے اوپر یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے کہ میں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی طرف عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اطاعت تو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنی ہے۔ اب میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ تمام اساتذہ میں سے کس کی رائے قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہے، تب جا کر میں جو ہے یہ بات کہوں گا کہ ہاں ان کی رائے جو ہے میں مقدم جانتا ہوں، کیونکہ ان کی رائے قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہے۔ دوسروں کی بھی رائے تھی قرآن اور سنت کے مطابق، لیکن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے، ظنی الثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے، یہ چیز موجود ہے۔ تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ جو رائے قرآن اور سنت سے ٹکرائے اس رائے کو ہم دور کر دیتے ہیں، ختم۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بات قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں آ جاتا کہ یہ رائے سنیت کی ہے، اہل سنت کی ہے، یا دیوبند کی ہے، یا اہل حدیث کی ہے۔ نہیں، جو بات قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں، یہ میرے استاد نے کہا تھا یا میرے پیر و مرشد نے کہا تھا۔ اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ اس طریقے سے رہے گا، میں ہر مکتب فکر کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہر مکتب فکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھیں، اپنے نفس کو نہیں۔